ابو جہل، ابو لہب اور مکہ کے جتنے بھی سردار ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں نا، یہ سارے کے سارے مکہ کے سین کے اندر بیٹھے رہتے تھے، بلکہ مکہ کی چھاؤں میں کپڑا بچھا کے ان کا اوڑھنا بچھونا وہیں پہ ہوتا تھا، اور یہ کلیم کرتے تھے کہ اگر اللہ کی ذات ہمارے اوپر خوش نہ ہوتی تو ہمیں کبھی مکہ کی سرداری نہ ملتی۔ ہمیں مکہ کی سرداری ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر خوش ہے۔ اندازہ کیجئے گا، ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر یہی ایمان رکھتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر ان کے جو گزرے ہوئے اولیاء ہیں ان کے بت رکھ کے ان کو پوجتے تھے اور ان کو خدا کا اولیاء بناتے تھے۔ اور جب ابو جہل کو جنگ میں مارا گیا تھا نا، قتل کیا گیا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے اس نے مکہ کی چادر کو پکڑ کے لپٹ کر رویا تھا اور اللہ کی ذات سے یہ دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ کل فیصلہ ہو جائے، اگر ہم سچ کے اوپر ہیں تو ہمیں فتح نصیب ہو، اور اگر وہ دوسری جماعت سچ کے اوپر ہے جو نیا دین لے کے آئے ہیں، جنہوں نے تیرے پیاروں کو جھٹلایا، اگر وہ غلط ہیں تو ان کا کچھ نہ بچے۔ تو پھر صبح کیا ہوا کہ ابو جہل کا قتل کر دیا گیا جنگ بدر میں۔ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکہ کے اندر بیٹھنے سے، مکہ کے اندر نوافل ادا کرنے سے، یا مکہ کو چومنے اور چاٹنے سے آپ کے جو حقوق العباد کے مسئلے ہیں وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ اگر تم خدا کی مخلوق کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہو زبردستی یا عوام کی رائے سے، تو پھر معنی یہ رکھتا ہے کہ کیا آپ نے اس عوام کے حقوق پورے کیے؟ اگر ایک طرف آپ عوام کا حق چھینو، قتل و غارت کرو، ان کے انصاف کا قتل کرو، ان کے بچوں کو لاپتہ کرو، ان کو اپنی نجائز جو ہے نا وہ حکمرانی اس کو قائم رکھنے کے لیے ان کا قتل عام کرو، تو بعد میں چاہے آپ جا کے مکہ میں سجدے کرو، مکہ کو چومو یا چاٹو، یا مکہ کے اندر نوافل ادا کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہمارے تمام مسلمانوں کے حکمران مکہ میں جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے چومتے اور چاٹتے ہیں، لیکن ایک ایسا مسلمان حکمران جس نے اپنی زندگی میں خواہش رکھنے کے باوجود وہ حج نہ کر سکا، اور وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فاتح بادشاہ آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے قصے ہم آج بھی لوگوں کو سناتے ہیں۔ شدید ترین خواہش رکھنے کے باوجود وہ حج نہیں کر سکا، وہ مکہ نہیں جا سکا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ صلیبی جنگوں میں مصروف تھا، وہ اس دور کے عیسائیوں سے جنگ لڑنے میں مصروف تھا، اور مسلمانوں کے جو ممالک ہیں جن کے اوپر وہ قابض تھے ان سے قبضہ چھڑوا رہا تھا۔ اور اس وقت وہ کام جو حکمران ہونے کے ناطے اس کے ذمے تھے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، اور اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ جا کے مکہ کی زیارت کر لے یا حج کر لے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور آج یہ تمام مسلمان حکمران، آپ ان کے کردار اٹھا کے دیکھیں، گھٹیا کردار کے مالک ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اپنے لوگوں کے حق مارتے ہیں، جیسے یہ ہمارا جرنیل وہاں جا کے کر رہا ہے، اور پھر وہاں جا کے روتے ہیں، کعبہ میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ابو جہل اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں اور اللہ کی ذات ہمارے اوپر خوش ہے۔ باتوں کے اوپر غور کیجئے، الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ اگر آپ مکہ میں جا رہے